بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کپڑے دھوتے دھوتے شبانہ اختر کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل کو اپنی جانب اس طرح کھینچ رہا ہے جیسے درخت کے ساتھ اگی ہوئی مضبوط شاخ کو توڑ کر الگ کرنا چاہتا ہو۔ سیدھے ہاتھ میں صابن پکڑے فرش پر رکھے کپڑے کو وہ مل مل کر دھو رہی تھی۔ اس کا ہلتا ہوا بدن رک گیا۔ الٹے ہاتھ کو سینے پہ رکھ کے اس نے دل کی کیفیت محسوس کرنا چاہی۔ اندر کچھ کلا بازیاں سی محسوس ہو رہی تھیں۔ کل رات سوتے میں بھی اسے یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کے دل کو پکڑ کر زور سے کھینچا ہو۔ وہ گھبرا کر جاگی اور بیٹھ گئی۔ اندھیرے میں بستر پر بیٹھی وہ آنکھیں جھپک جھپک کر اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ شاید کچھ اور بھی ہو، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ آنکھوں میں نیند کا خمار جوں کا توں تھا۔ وہ پھر سو گئی۔ معمول کے مطابق صبح اٹھی۔ وہ گھر کا سارا کام خود کرتی تھی۔ کچن اس نے کبھی کسی کے حوالے نہیں کیا تھا۔ شوہر کو ناشتہ دیا۔ اسے آج گجرانوالہ اپنی دکانوں کا کرایہ وصول کرنے جانا تھا، وہ چلا گیا۔ چھوٹی بیٹی ناشتہ کر کے اپنے کلینک میں چلی گئی تھی۔ گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے کا دروازہ گلی میں کھول کے والدین نے اسے ایک ہومیوپیتھک کلینک کھول دیا تھا۔ پہلے اسے باقاعدہ 3 سالہ کورس بھی کروایا تھا۔ اس سے بڑی 3 لڑکیاں بیاہ دی گئی تھیں اور اکلوتا بیٹا لاٹری کے ذریعے کینیڈا چلا گیا تھا۔ چھوٹی بیٹی طلعت کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ رحیم و شہیم شوہر نے پہلے ہفتے ہی اسے ہمیشہ کے لیے گھر بھیج دیا تھا۔ یہ دکھ شبانہ کے کلیجے کو لگ گیا تھا۔ اگرچہ باپ نے ہمت بندھا کے ایک اچھے کام پر لگا دیا تھا جہاں وہ غریبوں کا علاج مفت کرتی تھی۔ جب دل کی کھچاوٹ اور گھبراہٹ بڑھتی ہی گئی تو شبانہ کپڑے چھوڑ کر ننگے پیر ننگے سر باہر آ گئی۔ طلعت کو آوازیں دی۔ اس وقت کلینک میں کوئی مریض نہیں تھا۔ وہ دوڑی آئی، زرد ہوتی ماں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے امی؟ میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی دوائی لاؤں؟ اس نے ماں کی نبض پکڑ لی۔ نہیں، جلدی سے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ تمہارے ابو تو ابھی کہیں راستہ میں ہوں گے۔ امی آپ کپڑے بدل لیں، آپ کے سارے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں۔ میں باہر نکل کر رکشہ پکڑتی ہوں۔ اتفاق سے ایک خالی رکشہ سامنے نظر آیا۔ اس نے رکنے کا اشارہ کیا، ماں کو بٹھایا اور محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہا ان کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، فوراً کسی ہسپتال لے جائیں۔ مگر ڈاکٹر صاحب ان کی تو حالت غیر ہو رہی ہے، وقتی طور پر کوئی دوائی تو دیں تاکہ یہ ہسپتال تک جانے کے قابل ہو سکیں۔ طلعت نے کہا نہیں نہیں، ڈاکٹر نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا وقت ضائع نہ کریں، فوراً جائیں، جلدی جلدی لے جائیں۔ ڈاکٹر یوں گھبرا کر پیچھے ہٹا کہ طلعت کو سخت غصہ آیا۔ حالانکہ وہ فیس اور دوائیوں کے پیسے ساتھ لے کر چلی تھی، مگر ڈاکٹر نے تو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہ کیا۔ رکشہ ابھی باہر کھڑا تھا۔ گرتی پڑتی ماں کو اس نے رکشے میں بٹھایا اور رکشے والے سے کہا پبلک ہسپتال لے چلو۔ ماں کو اپنے کاندھے سے لگا کر اس نے اس کی کمر میں بازو ڈال دیا تھا کہ رکشے کے جھٹکے اسے تکلیف نہ دیں۔ پھر بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اس کی نبض چیک کرتی جس کا سرا نہیں مل رہا تھا۔ اپنے پہلو کے ساتھ لگا کر اس کی دھڑکنیں شمار کرنے کی کوشش کرتی۔ رکشے کے بے ہنگم شور میں کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر ڈاکٹر وقتی طور پر کوئی دوائی دے دیتا تو کیا حرج تھا؟ ماں بے سدھ ہوئی جاتی تھی۔ راستہ بھی کافی لمبا تھا۔ پبلک ہسپتال آ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے رکشہ والے سے کہا وہاں سامنے جہاں ایمرجنسی لکھا ہے لے چلو۔ باہر ہسپتال کے کچھ ملازم کھڑے تھے۔ اس نے رکشے سے اتر کر ان سے کہا کہ اسٹریچر لے آئیں۔ وہ دوڑ کر اسٹریچر لے آئے جو باہر ہی پڑا ہوا تھا۔ اس نے رکشے والے کو پیسے دیے اور کراہتی ہوئی ماں کو ان لوگوں کی مدد سے اسٹریچر پر لٹا دیا اور انہیں سارا ماجرا سنایا اور پوچھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ اتنے میں یونیفارم میں ملبوس ایک آیا قسم کی عورت بھی آ گئی۔ اس نے دیکھا عورت مریضہ ہے تو باقاعدہ اسٹریچر کو چلا کر ان کے ساتھ اندر آ گئی۔ پھر اس نے طلعت کو بتایا کہ سیڑھیاں چڑھ کر ڈاکٹر قدیر کا دفتر ہے جو ایمرجنسی وارڈ میں 24 گھنٹے رہتے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے چٹ لائیں یا ان کو ساتھ لے کر آئیں، پھر وہ جہاں کہیں گے وہ مریضہ کو لے جائیں گے۔ طلعت گھبرا گئی، میں اوپر جاؤں گی، میری ماں یہاں اکیلی پڑی رہے گی۔ آئے بی بی، آپا نے آگے آ کر کہا ہم کس مرض کی دعا ہیں، ہمارا یہی کام ہے، مریضوں کے پاس کھڑے ہونا، ان کی حفاظت کرنا، آپ دوڑ کر جائیں، دیر نہ کریں۔
तलत अपनी माँ को इनके पास छोड़कर ऊपर चढ़ गई। डॉक्टर साहब दफ्तर में मौजूद न थे, वार्ड का राउंड लेने गए थे। इनको ढूंढकर बताने और लाने में तकरीबन 1 घंटा लग गया था। डॉक्टर साहब नीचे आए, जल्दी जल्दी मरीज को देखा, मगर मरीजा तो रिक्शे से उतरने के बाद ही अपनी मंजिल पर रवाना हो गई थी। फिर भी डॉक्टर साहब ने इसे अच्छी तरह देखा। नर्स सारे आले वहीं उठा लाई थी। सारी कोशिशों के बाद डॉक्टर ने हमदर्दी से तलत की तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी। तो तलत की चीखें निकल गईं, माँ माँ ये तो तूने क्या किया? डॉक्टर का इंतजार भी ना किया। तलत का रद्द अमल कुदरती था। डॉक्टर ने नर्स से कहा, जब जरा सुकून में आए तो इन्हें दफ्तर में ले आए, जरूरी कार्रवाई करके इन्हें कागजात दे दिए जाएंगे। थोड़ी देर चीख चिल्लाकर तलत ने पर्स में से अपना मोबाइल निकाला ताकि बाप को इतला दे, मगर इनका नंबर अभी तक बंद मिल रहा था। नर्स इसे साथ ले गई, कागजात बना कर दिए और एम्बुलेंस पर मैयत ले जाने की इजाज़त भी लिख कर दे दी। रोती हुई तलत माँ की लाश के पास आ गई। इस वक्त अस्पताल का एक मुलाजिम खुद स्ट्रेचर के पास आ गया। तलत ने पूछा, एम्बुलेंस कहाँ से मिलेगी? इस आदमी ने, जिसका नाम सराज दीन था, बाहर निकलकर दफ्तर का रास्ता बताया कि परमिट वहाँ दिखा दें, एम्बुलेंस आपके साथ ही आ जाएगी, मगर मेरी अम्मी यहाँ अकेली पड़ी रहेंगी। इसने रोते हुए कहा, हाय बीबी जी, हम किस मर्ज की दुआ हैं? आया ने फिर इसी अंदाज में कहा, हम यहाँ आपकी खिदमत के लिए खड़े हैं, आप जाएं, जल्दी जल्दी जाने का बंदोबस्त करें। जब वो एम्बुलेंस के दफ्तर की तरफ जा रही थी, इसके वालिद का फोन आ गया। वो अभी गुजरांवाला पहुंचे ही थे। इसने रो रो कर सारी बात अपने वालिद को सुनाई। इसने कहा, वो अभी इसी बस से वापस आ रहा है, इसके आने तक हौसले से सारे काम करे। तलत के जाते ही आपा हनीफा बेगम ने लाश के ऊपर पड़ी हुई चादर इस तरह हटाई कि इसके चेहरे और कलाइयों का जायजा ले लिया। फिर कोई बात सरगोशी के अंदाज में सराजदीन के कान में कही। सराजदीन बाहर निकलकर एम्बुलेंस के दफ्तर की जानब मुंह करके खड़ा हो गया। हनीफा बेगम ने बड़ी महारत से लाश की कलाइयों में पहनी हुई सोने की 12 चूड़ियां और दोनों अंगूठियां उतार लीं। कानों के टॉप्स रहने दिए कि इन पर किसी वक्त भी नजर जा सकती है। अभी सराजदीन की तरफ से एम्बुलेंस रवाना होने का सिग्नल नहीं मिला था, इसलिए वो जल्दी से नज़दीकी गुस्ल खाने में घुस गई। 12 चूड़ियाँ और दोनों अंगूठियाँ इसने अजार बंद के साथ बांध लीं और शलवार के अंदर बनाई गई एक जेब में डाल के इत्मीनान से बाहर आ गई। तलत के वालिद ने कई अजीज़ों को इतला दे दी थी, इसलिए एम्बुलेंस में बैठी तलत टेलीफोन वसूल करती और रोती रही। सराजदीन और हनीफा ने बड़ी हमदर्दी और खुलूस के साथ एम्बुलेंस में मैयत लटाने की कार्रवाई की, बल्कि हनीफा तो तलत के गले लगकर रोई और इसे तसल्लियाँ भी दी। मौत की खबर फैलते ही घर मेहमानों से भर गया था। मोहल्ले में जिसने भी सुना चला आया। जब बेटियां आ गईं तो नहलाने और कफनाने का मरहला शुरू हुआ। माँ के बदन पर पानी डालती बड़ी बेटी रफाकत चूक गई। तलत को बुलाया और कहने लगी, अम्मी तो हमेशा 12 चूड़ियाँ और हाथों में 2 अंगूठियाँ पहने रखती थी, कहाँ है वो? हाँ, तलत ने हवास बाख्ता होते हुए इनके कानों की तरफ देखा। ये 2 टॉप्स हैं, रफाकत ने इसे दिखाए। अभी नहाने वाली ने इनके कानों से उतार कर दिए तो मुझे चूड़ियों और अंगूठियों का ख्याल आया। हाँ आपा, जब मैं इन्हें रिक्शे में डालकर ले गई थी, कई बार इनकी नब्ज देखी थी और हर बार चूड़ियाँ हटाकर ही देखी थी। इस वक्त अंगूठियाँ इनके हाथों में थी और जब एम्बुलेंस में ला रही थी उस वक्त देखी थी। सच्ची बात है आपा, मुझे कहाँ होश था। तलत फिर जोर जोर से रोने लगी। मैं अकेली थी, कोई बड़ा भी पास नहीं था। भागती इधर जाती, भागती उधर जाती। इस पर फोन भी आने लगे थे। और कौन था मैयत के पास? हाँ हाँ, इसने दुपट्टे से आंखें साफ की। अस्पताल की एक आया थी जो वहाँ सफाई का काम करती है और एक मददगार था। तलत ने सारी तफसील बहन को बताई। मजीद बातें करने का वक्त नहीं था। इस मरहले में हर काम का वक्त मुतय्यन होता है, मगर ये जरा सी तशवीश बरी खुसर फुसर सारे घर में फैल गई। हाय हाय, अस्पताल में किसने मैयत की चूड़ियाँ उतार ली? तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। सोइम के बाद दोनों बहनें रफाकत और तलत अस्पताल चले गईं। इसी तरह रिक्शे में बैठकर सामने 2-3 मुलाजिम खड़े थे। तलत बहन को लेकर इस तरफ बढ़ी। सबको गौर से देखा। इनमें सराजदीन को पहचान गई। आपको मालूम है, परसों में अपनी अम्मी जान को लेकर आई थी और वो यहाँ आते ही फौत हो गई थी। बीबी जी, यहाँ रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं, कुछ फौत भी हो जाते हैं। अब हम किस किस को याद रखें?
بھائی تمہارے ساتھ ایک عورت بھی کھڑی تھی، یہاں تم دونوں نے میری بڑی مدد کی تھی۔ بی بی ہمارا کام خدمت کرنا ہے، جو بھی آتا ہے ہم اس کی بڑھ کر خدمت کرتے ہیں۔ بات کیا ہے بی بی؟ ایک نئے خدمت گار نے بڑھ کر پوچھا۔ ہماری امی کی کلائیوں سے کسی نے سونے کی 12 چوڑیاں اور 2 انگوٹھیاں اتار لی تھی۔ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے بی بی جی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر ہسپتالوں میں ایسی حرکتیں ہونے لگیں تو خدا کا قہر نہ نازل ہو جائے۔ مگر وہ عورت کہاں ہے؟ کون سی عورت بی بی جی؟ یہ ارد گرد ساری خدمت گار عورتیں پھر رہی ہیں، آگے بڑھ کر خود ہی پہچان لیں۔ پوچھنا، پھر قصہ دہرانا، پھر ایک جیسے رد عمل کا اظہار ہونا، ہائے وائے کے سوا کچھ نہ ملا۔ دونوں بہنیں ملال لیے گھر آ گئیں۔ حنیفہ بیگم نے گھر جاتے ہی 1 ہفتے کی عرضی بھیج دی تھی کہ میری بیٹی شدید بیمار ہے اور میں کاموں کی جا رہی ہوں۔ یہ عرضی لے جانے والا سراج دین تھا۔ حنیفہ کاموں کی چلے گئی۔ اس کا داماد مقصود علی کسی سرکاری دفتر میں چپڑاسی تھا۔ اس کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ اس نے جہیز میں موٹر سائیکل مانگی تھی۔ شادی کے وقت حنیفہ موٹر سائیکل نہیں دے سکی تھی، مگر اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ 1 سال کے بعد لے دے گی۔ اب ان کا ایک بچہ بھی ہو گیا، اس لیے اس کے داماد نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر موٹر سائیکل نہیں لے کر دینی تو اپنی بیٹی کو بچے سمیت لے جاؤ۔ کاموں کی جا کر حنیفہ نے اپنے داماد کو بلایا اور چوڑیاں اس کے سامنے رکھ کر بولی، بیٹا یہی میرا جینا مرنا ہے، ساری زندگی کی کمائی ہے جو میں نے بچا کر رکھی تھی، مگر یہ اپنی بیٹی اور داماد کی خوشیوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ بیٹا تم یہ چوڑیاں بیچ کر موٹر سائیکل لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اماں تو کتنی چالاک ہے، تو نے شادی پر یہ چوڑیاں مجھے کیوں نہیں دیں؟ اسی دن کے لیے رکھ چھوڑی تھی، اب بھی تجھے نہیں اپنے داماد کو دے رہی ہوں۔ اس نے بیٹی کے ہاتھ سے چوڑیاں چھین لی جو بار بار پہن کر دیکھ رہی تھی اور داماد کی گود میں رکھ دی۔ حنیفہ کے جانے کے بعد بیٹی اور داماد سوچ میں پڑ گئے۔ داماد تو سونے کی تازہ قیمت بھی پوچھ آیا تھا، چنانچہ طے ہوا کہ صرف 4 چوڑیاں بیچ کر موٹر سائیکل خرید لی جائے اور باقی چوڑیاں کسی کڑے وقت کے لیے سنبھال کر رکھ لی جائیں۔ جس دن مقصود علی نئی موٹر سائیکل خرید کر لایا تو بیوی نے منتیں کر کے باقی کی 8 چوڑیاں کلائی میں کچھ روز پہننے کی اجازت مانگ لی۔ کچھ دن بعد حنیفہ واپس ہسپتال اپنی ڈیوٹی پر آ گئی۔ فرصت ملتے ہی سراج الدین اور حنیفہ ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ کوئی آیا تھا؟ حنیفہ نے سرگوشی میں پوچھا۔ ہاں، تیسرے ہی دن 2 بیٹیاں آ گئی تھیں، تیرا پوچھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے بڑا شور مچایا، ایک سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں بھی گئی؟ پھر کیا ہونا تھا؟ میں تو صاف مکر گیا کہ میں نے کبھی انہیں دیکھا ہو۔ میرا پوچھا تھا انہوں نے؟ ہاں، جس کے ساتھ تو گلے لگ لگ رو رہی تھی، اس نے بار بار پوچھا تھا، تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا آپ کے ارد گرد اتنی مائیاں گھوم پھر رہی ہیں، پہچان کر پوچھ لو۔ مجھے کیا پتا اس دن کون آیا، کون گیا اور کون میرے ساتھ تھا۔ سراج اور حنیفہ کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ اچھا اب مستی مت کر، نکال میرا حصہ۔ سراج، سچ بتاؤں تجھے تو پتہ ہے میں نے ہزار بند کے ساتھ باندھ کر چوڑیاں لٹکا لی تھی، مگر گرا ذرا ڈھیلی لگی۔ جب میں جا رہی تھی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ایک ایک کر کے چوڑیاں بس کے اندر ہی گر گئیں۔ وہ تو جب ایک مسافر نے ایک چوڑی اٹھا کر شور مچایا تب مجھے پتہ چلا۔ تم بکواس کرتی ہے، سراج الدین چلایا، تیری نیت بدل گئی ہے، تو کمینی ہو گئی ہے، کم ذات بغیرت، میں تجھے ابھی پکڑواتا ہوں۔ حنیفہ نے جیب سے 2 انگوٹھیاں نکال کر ہتھیلی پر رکھی اور بولی، تو یہ لے لے، قسم سے یہی بچی ہیں، میں تیرا گلا دبا دوں گا، شور مچائے گا تو اپنا ہی کچھ بگاڑے گا، تو بھی اس واردات میں شامل تھا۔ تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں تجھے ذلیل کرواؤں گا۔ سراج، اپنے آپ کو قابو میں رکھ، میں بھی ایم ایس کو بتا دوں گی۔ پچھلے ہفتے جو نوجوان حادثے میں گزر گیا تھا، تو نے ایمرجنسی وارڈ میں اس کی 2.5 لاکھ کی گھڑی اسی وقت اتار لی تھی۔ وہ لوگ گھڑی ڈھونڈتے رہے تھے، یاد ہے ان کا رونا دھونا؟ کمینی عورت، میں نے اس میں سے تجھے حصہ دیا تھا۔ کتنا دیا تھا؟ صرف 5,000 روپے، اور یہ چوڑیاں تو کئی لاکھ کی ہوں گی جن کے نصیبوں کی ہوں گی، میرے لیے تو ایک چوڑی بھی حرام ہے، اللہ کرے تیرے کفن پر لگے حنیفہ۔ سراج کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، اوئے بے غیرت، مردوں کے زیور اور گھڑیاں چرانے والوں کی بددعائیں نہیں لگتی۔ حنیفہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ دیکھ سراج، ہم دونوں کا موج لگا ہوا ہے، کبھی تو پلہ مار لیتا ہے اور کبھی میرا داؤ لگ جاتا ہے، غصہ نہ کھا، میں نے پتہ کروایا ہے، یہ انگوٹھیاں 2 لاکھ کی ہیں،
1 लाख بھی تجھے مل جائے تو عیش کرے گا، ورنہ سراج غصے سے پھنکارا، ورنہ گندگی میں پتھر پھینکے گا تو چھینٹے تیرے اوپر بھی آئیں گے، دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا۔ حنیفہ سیڑھیوں پر پوچھا لگاتی نیچے آ رہی تھی کہ اس کی جیب میں پڑا فون پڑپڑایا۔ اس نے ہاتھ رو کر فون نکالا، سنا اور چیختی ہوئی باہر کو بھاگی، ٹیکسی پکڑی اور کاموں کی روانہ ہو گئی۔ روتی اور دعائیں مانگتی جاتی۔ فون پر اس کے داماد کے ایکسیڈنٹ کی خبر آئی تھی، تفصیل کوئی بتا نہیں رہا تھا۔ ان کے گھر پہنچی تو سارا محلہ جمع تھا۔ اسے فوراً جائے حادثہ پر لے جایا گیا جو پولیس کے گھیرے میں تھا اور کارروائی نوٹ ہو رہی تھی۔ 1 ہفتہ قبل مقصود نے موٹر سائیکل خرید لی تھی، 8 دن باقاعدہ چلاتا رہا۔ آج پہلی بار بیوی نے کہا تھا ہمیں بھی سیر کرواؤ، وہ خود تیار ہوئی، اس نے سونے کی چوڑیاں پہنی اور 1 سال کے بچے کو بھی تیار کیا۔ بیوی اور بچہ پیچھے بیٹھ گئے۔ آبادی سے ذرا باہر نکلے تو موٹر سائیکل ایک ٹرک سے ٹکرا گئی، بیوی اور بچہ موقع پر فوت ہو گئے۔ داماد کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، مگر پولیس ابھی تک اس بات کا سراغ نہیں لگا سکی تھی کہ پیچھے بیٹھی ہوئی عورت کی پوری کلائی کون کاٹ کر لے گیا تھا اور کیوں۔ ادھر پبلک ہسپتال کے پچھواڑے کوڑا کرکٹ چننے والوں کی جھگیوں کے آس پاس پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک عورت نظر آتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک گڑیا ہوتی ہے۔ ہمیشہ گڑیا کا ایک بازو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ عورت دیوانہ وار راہگیروں، موٹر والوں اور سائیکل والوں کے پاس جاتی اور کہتی ہے میری بیٹی کا بازو واپس لا دو، اللہ کے واسطے میری بیٹی کا بازو دے دو، چوڑیاں رکھ لو، کلائی دے دو، میری اکلوتی بیٹی رو رہی ہے، دیکھو۔ وہ گڑیا کو آگے کرتی ہے، روٹی نہیں کھا سکتی، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، خدا کے لیے میری بیٹی کی مدد کرو۔ وہ ساری رات روتی، مجھے سونے نہیں دیتی، بیچاری پاگل ہے، یہ کہتے ہوئے لوگ گزرتے ہیں اور وہ ہواؤں کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے۔